الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم. سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 5 سے آخری تک میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوانہم کو فقر کی وجہ سے آر دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں. ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے شروع کے حالات، پھر بعد کے حالات، پھر اتنا مال غنیمت کے جس کی انتہا نہیں. تو ایک مشکل کے بعد پھر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دو آسانیوں کے درمیان دو مشکلیں آ جائیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آج بھی مسلمانوں کے درمیان مشکلات ہیں، پھر آسانی ہو جائے گی. آج جو مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو کہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن وہ منافقین ہیں. ان کا رہن سہن اور ان کے جو تعلقات ہیں زیادہ وہ کفار کے ساتھ زیادہ ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے. اسی طرح اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت میں دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اس قابل جتنا اسے دیا جائے. جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا. مطلب یہ کہ آپ جس پیمانے پر، جس جگہ پر ہو، آپ کو اسی اعتبار سے جتنا آپ
جتنی آپ دشواری کو برداشت کر سکتے ہو، مصیبت کو برداشت کر سکتے ہو، مشکلات کو برداشت کر سکتے ہو، اتنی ہی مشکلات آپ کے اوپر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ ایک پتھر آپ جتنی طاقت کا آپ اٹھا سکتے ہو اتنی ہی آپ اٹھا سکتے ہو، اس سے زیادہ اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے، اٹھے گا ہی نہیں آپ سے۔ اگر کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے آپ پکڑ سکتے ہو، آپ کے اندر طاقت ہے، جیسے بال ہے، بعض دفعہ بال وہ دوسری والی بال ہوتی تھی، بچپن میں ہم سے پکڑی نہیں جاتی تھی تو ہم میں وہ طاقت نہیں تھی، لیکن دوسری ہلکی والی بال ہم پکڑ لیتے تھے آسانی سے۔ تو مقصد یہ کہ جتنی طاقت ہے اللہ اسی اعتبار سے جس بندے کے اندر استطاعت ہے اس مشکل کو برداشت کرنے کی، اس کے اوپر اتنی ہی مشکلات ڈالتا ہے اللہ جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہاں جو مشکلات، جو مصیبت آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کو جو آسانی دیتی ہے تو پھر وہ آسانیاں بہت ہی فائدے مند ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اگر کسی دوسرے مسلمان کو، جو کفار مسلمانوں کو یا مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائی کو اگر کوئی مشکل میں ڈال رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ اس کے اوپر تو مشکل وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسانی دے گا۔ جب اللہ اس کو آسانی دے گا تو جس نے اس کے اوپر ظلم کیا مسلمان کے اوپر، تو اس کا بدلہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب لے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بکری، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکری نے دوسری بکری کو سنگ مارا ہوگا تو اس بکری کو بلایا جائے گا، وہ اپنے سنگ کا بدلہ لے گی۔ تو یہ تو ایک جانور کی مثال ہے۔ پھر مسلمان انسانوں میں پھر وہ انسان جو مسلمان ہیں، پھر ان کی مثال کے ان کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دو مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکورہ دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں دعا کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں، تو اپنے رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ تعالیٰ نماز کے بعد دعا کے بعد کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے فائدہ نہ دے۔
وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی چلا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہیں۔ ہم موبائل بلا وجہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ آج مطلب ایسی ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضیاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک موبائل، پہلے تو ہوتا تھا کہ روز چلو بھائی، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوستوں کی محفل میں جا کے بیٹھے رہتے، گپے مارتے رہتے، میں ہوتا رہتے پوری پوری رات کی راچی پہ، پورے روڈوں پہ۔ ابھی حکومت کچھ پیسے ویسے نہیں آ رہے تو انہوں نے بولا چلو سارے جتنے بھی چائے کے ہوٹل ہیں سب کو سیل کر رہے ہیں کہ یہ رات کو دیر تک گپے مارتے ہیں تاکہ کچھ کہانی ہو جائے ہماری۔ بہرحال چلو جس طرح بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ جا کے سو جائیں گے۔ اگر یہ نیکی کی طرف لے کے آتے کہ ہاں یار یہ راتوں کو سوتے ہیں، راتوں کو جا کے سوئیں، صبح فجر میں اٹھیں، فجر کے ٹائم کی ساری سیٹنگ ایسی ہو۔ ہماری وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جب جاب پر بھی جانا ہوتا ہے تو نماز کے بعد اٹھتے ہیں، تو جب تھوڑا ٹائم پہلے وہ کر دیں گے، یہ 7 بجے 8 بجے بلاتے ہیں، 7 بجے بلا لیں، تو نماز کا ٹائم 6 بجے اٹھے گا تو تقریباً 6:34-35 تک کا ٹائم، 37 تک کا ٹائم ابھی چل رہا ہے، اور آرام سے نماز پڑھ کے بندہ نکل جائے گا۔ گرمیاں ہو جائے تو اور کم کر لیں۔ پنجاب کے لوگوں میں کیا چیز ہے، یہی ہے وہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ جو دیہاتوں شہروں کا ماحول علیحدہ ہے، لیکن جو شہروں میں بھی لوگ جلدی اٹھتے ہیں، لیکن جو دیہاتوں کے اندر ہے وہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ ان کے پاس مال و متاع بہت ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں، اگر ان کو اپنی کھیتی میں سے نقصان بھی ہوتا ہے تب بھی فائدہ ہوتا ہے، مطلب زیادہ نہیں ہے تب۔ ایک ایک بھینس، ایک ایک گائے 5-5 6-6 لاکھ روپے کی 4-5 رکھتی ہے، اب چارہ ڈال ڈال کے۔ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو کل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہاں ہیں۔ تو کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا جس ٹائم سونا ہوتا ہے اس ٹائم ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اور جس ٹائم جاگنا ہوتا ہے اس ٹائم ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان کے اسلام کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ جو خطیب، وائز اور مبلغ حضرات رات گئے تک محفل اور اجتماعات میں عوام الناس کے سامنے خطاب اور تقریر اور بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی، یہ تیسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ ایسا نہیں۔ ایک تعداد ایسی ہے جو آدھی رات تک، بلکہ اس سے بھی بعد تک بھی محفل اور اجتماعات میں اپنے خطاب، تقریر، بیان کرنے میں کے معاملے میں تو انتہائی چستہ نظر آتی ہے، اور ان کے خطاب میں جوش اور ولولہ نمایاں ہوتا ہے، اور جماعت چھوڑنے، نماز قضا کرنے یا بالکل ہی نہ پڑھنے کی سزا پر مشتمل آیات اور احادیث سے رو رو کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے معاملے میں ان کی اپنی سستی کا یہ حال ہے کہ بعد نماز کے معاملے